السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہینا اور شکاری کی ایپیسوڈ 8 کے ساتھ حافی حاضر خدمت ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہینا اور شکاری کی ایپیسوڈ نمبر 8 تعاقب۔ ساری عجلت اور باغم باغ کے باوجود ہم لوگ دوپہر سے پہلے روانہ نہ ہو سکے کیونکہ بہت سے کام نپٹانے تھے۔ اول یہ کہ کل سامان مختلف حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ اور اتنے وزنی گٹھڑوں میں باندھنا تھا جسے ایک ایک آدمی آسانی سے اٹھا سکے۔ یہ سامان زیادہ تر کارتوسوں اور بارود پر مشتمل تھا کیونکہ دوسری چیزوں کا ذخیرہ حتی الامکان کم کر دیا گیا تھا۔ اس کو لادنے کے لیے ہم نے 2 گدھے لیے جو اسٹراتھ مور میں ہی موجود تھے۔ ان کے علاوہ 6 بیل بھی ساتھ لیے۔ یہ بیل نمک لگے تھے، یعنی وہ افریقہ کے جنگلوں کی ہر قسم کی بیماری میں مبتلا ہو کر تندرست ہو چکے تھے، حتیٰ کہ انہیں وہ زہریلی مکھیاں بھی کاٹ چکی تھی جنہیں ٹیٹسی کہتے ہیں۔ تاہم یہ سچ ہے کہ مجھے شک تھا کہ یہ بیل اس سفر میں مزید بیماریوں کے یا ٹیٹسی مکھیوں کے حملے کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ تاہم امید تھی کہ وہ زیادہ دنوں تک تو بہرحال جی جائیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ اس خیال سے کہ راستے میں بار برداری کے جانور مر جائیں، ہم نے اسرات مور کے ان جوانوں میں سے جو دریائی گھوڑوں کے شکار میں ہمارے ساتھ تھے 10 بہترین جوان بار برداروں کے طور پر منتخب کیے تھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان لوگوں نے خوشی سے ہمارے ساتھ چلنا قبول کیا تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ چلنے یا نہ چلنے کا فیصلہ خود ان لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا تو یہ لوگ ہمارے ساتھ چلنے سے صاف انکار کر دیتے۔ چنانچہ یوں سمجھیے کہ یہ لوگ مجبوراً اس سفر پر چل رہے تھے، لیکن یہاں ان لوگوں کی مرضی کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ ان کے آقا رابرٹسن نے انہیں ساتھ چلنے کا حکم دیا، اور ان لوگوں نے امسلوپوگاس اور اس کے ساتھیوں کی طرف ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ اگر انہوں نے اپنے آقا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو پھر اس حکم کی تعمیل ان سے جبراً کروائی جائے گی، اور اگر انہوں نے اسرات مور میں ہی رہنا پسند کیا تو وہ نہیں بلکہ ان کی لاشیں ہی یہاں رہیں گی۔ اس کے علاوہ وحشی آدم خوروں نے جو قتل عام کیا تھا اس میں ان لوگوں میں سے اکثر کے بیوی بچے مارے گئے تھے، چنانچہ ان کے دلوں میں بھی انتقام کی جوالا بڑک رہی تھی۔ حالانکہ یہ لوگ کچھ زیادہ بہادر نہ تھے، آخر میں یہ کہ یہ لوگ اپنے طور پر بندوق چلانا جانتے تھے اور ان کے پاس اچھی بندوقیں تھیں، اور آخر میں یہ کہ اگر آپ لوگ اسے اپنے منہ میاں مٹھو بننا نہ کہیں تو میں کہوں گا کہ انہیں میری ذات اور سمجھ بوجھ پر بھروسہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے بدتر پر بہتر کو ترجیح دی اور اس سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ہماری غیر موجودگی میں کھیتوں، گھر اور اسٹور کا انتظام کرنا تھا۔ یہ ذمہ داری اور میرا چھکڑا اور کل سامان بھی تھوماسو کے سپرد کیا گیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہ تھا جس پر اعتبار کیا جا سکتا۔ امسلوپوگاس سے جڑپ کے بعد تھوماسو غریب ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور اس کا سارا غرور، دبدبا اور وقار رخصت ہو گیا تھا۔ جب تھوماسو کو پتہ چلا کہ ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا، کیونکہ میرے خیال میں اسے یہی دڑکا لگا ہوا تھا کہ آدم اور امام حجر کے تعاقب میں کہیں اسے بھی ہمارا ساتھ نہ دینا پڑے۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی خیال آیا ہوگا کہ بہت ممکن ہے کہ اس سفر سے ہم میں سے کوئی بھی واپس نہ آئے۔ اس صورت میں وہ قدرت کے اس کرشمے سے رابرٹسن کی کل جائیداد، کل سامان، پورے اسٹور اور پھیلی ہوئی تجارت کا بلا شرکت و غیر مالک اور امیر آدمی بن جائے گا۔ غالباً یہی خیال تھا کہ جس کی وجہ سے وہ خوش نظر آتا تھا۔ بہرحال اس نے مختلف ولیوں کی، کیونکہ وہ شاید کیتھولک تھا، قسمیں کھائیں کہ وہ ہر چیز کا ایسا ہی خیال رکھے گا جیسے وہ خود اس کی ہو۔ اس وقت یقیناً وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جلد از جلد اسی کی ہو جائیں۔ کان کھول کر سن لے موٹے سور، امسلوپوگاس نے تھوماسو سے کہا۔ ہنیس مترجم کی خدمات انجام دے کر دونوں پر گویا احسان کر رہا تھا۔ اگر میں واپس آ گیا، اور میں یقیناً واپس آؤں گا کیونکہ زکالی کا عظیم طلسم اس سفر میں ہماری مدد کرے گا، ہاں اگر میں واپس آ گیا اور میں نے عظیم آقا پاسبانشم میکو میزن کے مویشیوں میں سے ایک کو بھی غائب اور کم پایا، اور اس کے چکڑے میں سے ایک تنکا بھی چوری ہو گیا، اور تمہارے آقا کے کھیتوں میں کاشت نہ کی گئی، اور اس کے گھر میں سامان ذرا بھی ادھر ادھر ہوا، تو میں اس کلہاڑے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنے اسی کلہاڑے سے تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا، چاہے اس کے لیے تمہیں سورج طلوع ہونے کے مقام سے سورج کے غروب ہونے کے مقام تک اور زمین کے اندر تک ہی کیوں نہ تلاش کرنا پڑے۔ اے موٹے سور، ارے عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جانے والے بزدل بکرے، سمجھ گئے تم؟
تھوماسو نے جواب دیا کہ وہ سب کچھ اچھی طرح سمجھ گیا تھا اور یہ کہ خدا کی مدد شامل حال رہی تو وہ ہر چیز کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرے گا۔ اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ وہ دل ہی دل میں ولیوں کی روحوں پر زبردست چڑھاوے چڑھانے کے وعدے کر رہا تھا، بشرط یہ کہ امسلوپوگاس اور اس کا خوفناک کلہاڑا اسٹراتھ مور پھر کبھی نہ دیکھا جائے۔ اور ایک حد تک اسے اس کا یقین تھا، کیونکہ وہ دیکھ ہی چکا تھا کہ امام حضر انسانوں کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں۔ بہرحال مجھے چونکہ تھوماسو پر پورا اعتبار نہ تھا، اس لیے میں نے اپنے ایک ملازم اور چکڑے بان کو ان کی مرضی کے خلاف اسٹراتھ مور میں ہی چھوڑ دیا۔ آخرکار ہم روانہ ہوئے اور ہمارے پیچھے تھوماسو اور اسٹراتھ مور والوں کی دعائیں چلیں کہ خدا ہماری حفاظت کرے اور امام حاضر آدم ہوروں سے عورتوں اور بچوں کے خون کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ تھوماسو نے اپنے دل میں کچھ اور ہی دعا مانگی ہو۔ ہمارا قافلہ انوکھا اور مضحکہ خیز تھا، سب کے آگے حنیس تھا، کیونکہ قدموں کے نشانات سے راستہ تلاش کرنے اور کھوج لگانے میں پورے افریقہ میں بے مثال تھا، اور اس کے ساتھ امسلوپوگاس اور اس کے 3 زولو ساتھی چل رہے تھے کہ اگر کسی طرف سے کوئی ناگہانی مصیبت ٹوٹ پڑے تو وہ حنیس کی حفاظت کر سکے۔ ان کے بعد کپتان رابرٹسن تھا جس نے تنہا چلنا پسند کیا تھا، چنانچہ اس کے ساتھ کوئی نہ تھا اور میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میرے خیال میں فی الحال یہی مناسب تھا۔ اس کے بعد میں تھا اور میرے پیچھے اسٹراتھ مور والے جوان بار برداری کے جانوروں کو ہنکاتے چلے آ رہے تھے۔ سب کے آخر میں بقیہ زولو تھے جنہیں گردکو کے ماتحت دے دیا گیا تھا۔ یہ لوگ قافلہ کے آخر میں اس لیے تھے کہ کہیں اسٹراتھ مور والوں میں سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ اسٹراتھ مور والے بادل نہ خواستہ ہمارے ساتھ آ رہے تھے اور مجھے خوف تھا کہ موقع ملتے ہی یہ لوگ ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ 1 گھنٹے سے کچھ کم وقت کا سفر ہمیں اس جنگل میں لے آیا جہاں سے مجھے خوف تھا کہ شاید ہماری مصیبتوں کا آغاز ہو، کیونکہ امام حضر ہوشیار اور عیار تھے تو یقیناً یہاں وہ ہمیں الجھا دینے یا اپنے قدموں اور سفر کے دوسرے نشانات مٹا دینے کی کوشش کریں گے، لیکن خوش قسمتی سے انہوں نے ایسی کوئی احتیاط نہ برتی تھی اور ان کے سفر کی علامتیں ایسی صاف اور صریح تھیں کہ ایک بچہ بھی ان کے تعاقب میں آگے بڑھ سکتا تھا۔ اندھیرا اترنے سے پہلے ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں امام حضر نے قیام کر کے ریوڑ کی، جسے وہ اپنے ساتھ ہنکال لائے تھے، چند بکریاں مار کر کھائیں تھیں۔ مویشیوں کے بجائے یہ لوگ بکریاں شاید اس لیے اپنے ساتھ لائے تھے کہ یہ جانور سیدھا ہے اور سفر تیزی سے کرتا ہے۔ حنیس نے ہمیں یہاں جو کچھ ہوا تھا اس کی ایک ایک تفصیل بتا دی۔ آئینیز کی کرسی کہاں رکھی گئی تھی، اسے اور جینی کو کس جگہ ٹہلنے کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنی اکڑی ہوئی ٹانگوں کو آرام دے سکے، اور وہ جگہ جہاں جینی نے آئینیز کے لیے کافی تیار کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ حنیس نے ہمیں امام حجر کی صحیح تعداد بھی بتا دی جو اس نے کہا 41 ہے، اور ان میں وہ بھی شامل تھا جس کو آئینیز نے زخمی کر دیا تھا۔ اس کے قدموں کے نشانات اس نے دوسرے امام حجروں سے الگ پہچان کر ہمیں بتائے۔ اول تو اس طرح کہ کہیں کہیں خون کے منجمد قطرے تھے، اور دوم یہ کہ وہ قدرے لنگڑا کر چل رہا تھا، یقیناً اس کا زخم درد کر رہا تھا۔ اس جگہ ہمیں بھی مجبوراً رات بھر کے لیے قیام کرنا پڑا، کیونکہ اندھیرے میں امام حجر کے نشانات تلاش کر کے آگے بڑھنا ممکن نہ تھا، اور یہ اتفاق آدم ہوروں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوا۔ آئندہ 2 دنوں کے سفر میں کوئی خاص واقعہ نہ ہوا، لیکن چوتھے دن ہم جنگل سے نکل کر اس دلدلی علاقے میں پہنچ گئے جو بڑے دریا کی گویا حد بندی کر رہا تھا۔ یہاں ہمارا کام اور بھی آسان ثابت ہوا، کیونکہ امام حجر اس راستے سے گئے تھے جو دریا کے ٹیلوں یا تیرتے ہوئے جزیروں پر بسنے والے کافروں کی آمد و رفت سے بن گیا تھا۔ دلدلوں کے نرسلوں میں ہمارے سفر کے دوسرے دن ہمیں ایک غمناک منظر دیکھنے کو ملا۔ ہمارے بائیں طرف اسی قسم کا ایک ٹیلا تھا جس پر ایک گاؤں تھا، بشرط یہ کہ ہم اسے گاؤں کہہ سکیں، کیونکہ صرف 4 یا 5 جھونپڑیوں پر مشتمل تھا، جس کی کل آبادی شاید 20 نفوس سے زیادہ نہ تھی۔ امام حجر کے متعلق پوچھنے کے لیے ہم اس گاؤں میں گئے تو راستے میں پڑی ہوئی ایک لاش سے ٹھوکر کھا گئے۔ ایک بوڑھے کی لاش تھی۔ چند گز آگے ہمیں بڑے الاؤ کی راکھ کا انبار اور انسانی لاشوں کے بقایا ملی۔ چنانچہ ظاہر ہوا کہ امام حجروں نے یہاں بھی اسٹراتھ مور کی طرح انسانی گوشت کی ضیافت اڑائی تھی۔ جھونپڑیاں خالی پڑی تھیں، لیکن انہیں جلایا نہ گیا تھا، جس طرح کہ اسٹراتھ مور میں کسی جھونپڑی کو آگ نہ لگائی گئی تھی۔ ہم اپنی الٹتی ہوئی آنتوں کو سنبھالے واپس لوٹ رہے تھے کہ حنیس کے تیز کانوں نے کراہوں کی آواز سنی۔ ہم تلاش کرنے لگے اور ٹیلے کے قدموں اور نرسلوں میں ایک بوڑھی عورت پڑی مل گئی جس کی استخوانی ران میں بھالے کا گہرا زخم تھا، لیکن ایسا نہ تھا کہ فوراً ہی اس کی جان لے لیتا۔ رابرٹسن کے آدمیوں میں سے ایک نے، جو ان دلدلی والوں کی زبان بول اور سمجھ سکتا تھا، زخمی عورت سے بات چیت کی۔ عورت نے پانی طلب کیا، پانی لایا گیا۔ عورت نے خوب سا پانی پیا اور پھر وہ سوالات کے جواب دینے لگی۔
اس نے بتایا کہ امام حجر نے بستی پر حملہ کر کے ہر اس آدمی کو قتل کر دیا جو فرار نہ ہو سکتا تھا۔ وہ ایک جوان لڑکی اور 3 بچوں کو بھون کر کھا گئے۔ وہ بھالے سے زخمی ہو کر بھاگی اور اس جگہ آ کر دبک گئی جہاں ہم نے اسے پڑے پایا تھا۔ امام حجر نے اس کا تعاقب کرنے اور اسے پکڑنے کی کوشش نہ کی کیونکہ وہ کھانے کے قابل نہ تھی۔ میری ہدایت کے مطابق ہمارے اس ساتھی نے جو بڑھیا سے گفتگو کر رہا تھا پوچھا کہ کیا وہ امام حجر کے متعلق کچھ جانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا دادا جانتا تھا۔ یہ شاید 70 سال پہلے کی بات ہے کیونکہ اس وقت وہ بچی تھی۔ البتہ بڑھیا نے بتایا یہ امام حجر بڑے خونخوار لوگ ہیں جو بڑے دریا کے دوسری طرف جنوب میں اور بہت دور رہتے ہیں، اور یہ کہ وہ اس قوم کی یادگار ہیں جس نے دنیا پر حکومت کی تھی۔ بڑھیا کا دادا کہا کرتا تھا کہ امام حجر آدم خور نہ تھے، لیکن بعد میں اناج وغیرہ کی کمی اور انسان کا گوشت ایک دفعہ چکھ لینے کے بعد آدم خور بن گئے، اور اسی وجہ سے وہ بستیوں پر چھاپے مارا کرتے تھے کہ انہیں گوشت کھانے کو ملے، کیونکہ ان کا سردار انہیں اپنے ہی قبیلے یا قوم کے آدمیوں کو کھانے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ امام حجر کو گائے اور بیل کا گوشت پسند نہ تھا جسے وہ کبھی نہ کھاتے تھے، البتہ بکری اور سور کا گوشت کھاتے تھے کیونکہ ان کے بقول ان دونوں جانوروں کا گوشت انسان کے گوشت کی طرح ہی لذیذ ہوتا ہے۔ بڑھیا کے دادا کے بقول یہ امام حجر بڑے ظالم اور شیطان تھے اور جادو جانتے تھے۔ پانی پینے کے بعد یہ ساری باتیں ہمیں بڑھیا نے نہایت ٹھہری ہوئی آواز میں بتائیں، شاید اس لیے کہ اب اس کا زخم خشک ہو گیا تھا اور تکلیف نہ دے رہا تھا، شاید یہ اندر سے سڑنے لگا تھا اور وہ خود تکلیف محسوس نہ کر رہی تھی۔ بہرحال اس نے امام حجر کے متعلق جو کچھ کہا وہ گویا قدیم تاریخ تھی، اور آپ جانیے بوڑھے اور بزرگ پرانی باتیں ہی جانتے ہیں۔ امام حجر کے متعلق بڑھیا کچھ نیا نہ جانتی تھی اور نہ ہی اس نے آئینیز کو ان کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا بتا سکی کہ صبح آدم خوروں نے بستی پر حملہ کیا اور جب بڑھیا ان سے بچنے کے لیے بھاگ رہی تھی تو اس کے پھالا لگا۔ میں اور رابرٹسن پریشان تھے کہ اس بڑھیا کا کیا جائے، کیونکہ اسے یہاں اور اسی حالت میں چھوڑ جانا بڑا ظلم تھا۔ ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی کہ بڑھیا نے اسی وقت ہماری نظروں کے سامنے دم توڑ کر ہماری الجھن دور کر دی۔ اس نے کسی کا نام 3-4 دفعہ لیا۔ یہ غالباً اس آدمی کا نام تھا جس سے وہ جوانی میں ملا کرتی تھی یا شاید جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ہم سمجھے کہ وہ سو گئی ہے، لیکن اسے ٹٹولنے پر معلوم ہوا کہ وہ کبھی نہ ٹوٹنے والی نیند سو گئی تھی۔ چنانچہ ہم اسے وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن ہم بڑے دریا کے کنارے پر تھے۔ چونکہ یہ بارشوں کا موسم نہ تھا اس لیے دریا کا پارٹ صرف 1 میل چوڑا تھا اور پانی سکون سے بہہ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ اس موسم میں دریا طوفانی نہ تھا۔ بائیں طرف ایک کافی بڑا کرال دیکھ کر ہم وہاں پہنچے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ آدم خوروں نے اس گاؤں پر حملہ نہ کیا تھا، غالباً اس لیے کہ یہ گاؤں بڑا تھا اور گاؤں والے آدم خوروں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ البتہ 3 راتوں پہلے گاؤں والوں کے 3 ڈونگے چوری کیے گئے۔ چنانچہ یقیناً ان ڈونگوں میں امام حجر نے دریا عبور کیا تھا۔ رابرٹسن سے اس گاؤں والوں کے تجارتی تعلقات قائم تھے۔ چنانچہ ایک بیل کا عوض جو میں نے دیکھا کہ ٹیٹسی مکھی کے کاٹنے سے بیمار ہو چلا تھا، ان سے چند ڈونگے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے ذریعے درائے زمبازی کو عبور کر سکیں۔ یہ ڈونگے اتنے بڑے تھے کہ ہم ان میں اپنے بار بردار گدھوں کو بھی لے جا سکتے تھے۔ گدھا غریب جانور ہے جو صبر و سکون سے کھڑا رہتا ہے، لیکن بیل ہم نے اس خوف سے ساتھ نہ لیے کہ کہیں وہ ڈونگے الٹ نہ دے۔ چنانچہ ہم نے 2 بیل جو ہمارے ساتھ تھے ذبح کیے اور ان کا گوشت کھانے کے لیے ساتھ لے لیا کہ کیا پتہ آگے شکار نہ ملے۔ بقیہ 3 بیلوں کو ہم نے اپنے ساتھ اس طرح لیا کہ انہیں دریا میں ڈال دیا، ان کے سینگوں سے چرمی رسیاں باندھی اور انہیں ڈونگوں کے پیچھے گھسیٹنے لگے اور اس طرح انہیں تیرنے پر مجبور کر دیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ بیل تو بیچ میں ڈوب گئے، لیکن تیسرا بیل جو یقیناً نڈر تھا صحیح سلامت دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ یہاں ہم پھر نسلوں کے جنگل میں تھے۔ حنیس نے ادھر ادھر گھوم کر پھر اور ذرا سی کوشش کے بعد امام حجر کے قدموں کے نشانات تلاش کر لیے۔ یہ نشانات بے شک و شبہ انہی لوگوں کے تھے۔ اس کا پتہ ہمیں یوں چلا کہ ذرا ہی آگے بڑھنے کے بعد ایک دلدلی خاردار جاڑی میں اٹکا ہوا کپڑے کا ٹکڑا ہمیں مل گیا۔ اسی کا معائنہ کرنے سے پتہ چلا کہ یہ اس لباس کا ٹکڑا تھا جو آئینیز نے پہن رکھا تھا۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ آئینیز کا لباس اس جاڑی میں الجھ کر پھٹ گیا ہوگا، لیکن مزید معائنے کے بعد ثابت ہوا کہ کپڑے کا یہ ٹکڑا قصداً جاڑی کے ایک کانٹے میں پرو دیا گیا تھا، یقیناً ہمیں اپنا سراغ دینے کے لیے، اور یہ کام شاید جینی نے کیا تھا جو آئینیز کے ساتھ تھی۔ ہمارے اس یقین کو اس وقت اور بھی تقویت پہنچی جب ہمیں ہر چند گز کے بعد ایسے ہی چیتڑے جاڑیوں میں اٹکے ہوئے ملتے گئے۔ میرے خیال میں اس کٹھن اور طویل تعاقب کی جو 3 ہفتوں سے زیادہ عرصے تک جاری رہا تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بار بار ہم سراغ کھودتے تھے
جو کافی مشکل اور تلاش کے بعد ملتا تھا، اور اس طرح ہمارا کافی وقت ضائع ہو جاتا تھا۔ اور پھر ہم دلدلوں اور نرسلوں سے نکل کر سنگستانی سطح مرتفع پر پہنچے تو یہاں قدموں کے نشانات تلاش کرنا اور بھی مشکل ثابت ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر ہمیں اتفاقاً اس آدم ہور کی لاش جسے آئینیز نے زخمی کر دیا تھا ایک جگہ پڑی ہوئی نہ مل گئی ہوتی تو ہم امام حجر کا سراغ شاید نہ پا سکتے۔ اس کی موت یقیناً اس زخم سے واقع ہوئی تھی جس نے سڑ کر اس کے جسم میں زہر پھیلا دیا تھا۔ لاش کا معائنہ سے پتہ چلا کہ آدم ہور ہم سے صرف 2 دن آگے تھے۔ یہاں سے پھر سراغ مل گیا تھا اور زمین قدرے نرم تھی، چنانچہ حنیس کی تیز نظر یہاں نشانات دیکھ سکتی تھی، اور ان نشانات کے سہارے حنیس اور اس کے پیچھے ہم ایک بار پھر آگے بڑھے اور کچھ ہی دیر بعد عظیم الشان گھاٹیوں کی بول بلائیوں میں تھے جو ایک دوسرے کو قطع کر رہی تھی۔ ان گھاٹیوں میں یہاں وہاں درخت اگے ہوئے تھے اور دونوں طرف ننگی زمین بلند ہوتی چلی گئی تھی۔ اس سنگستانی علاقے میں ہمیں جن دقتوں کا سامنا کرنا پڑا وہ حوصلہ شکن تھی، اور اگر 2 دفعہ آئینیز کے لباس کے چیتڑوں نے جو نکیلے پتھروں میں اٹکے ہوئے تھے ہماری راہبری کر کے ہمیں صحیح راستے پر نہ ڈال دیا ہوتا تو ہم یقیناً ان گھاٹیوں میں بھٹک جاتے۔ آخرکار سراغ پوری طرح سے غائب ہو گیا۔ حنیس کی انتھک کوششوں کے باوجود آدم ہوروں کے ایک قدم کا ہلکا سا نشان بھی کہیں نہ ملا، اور اب ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کس طرف جایا جائے۔ ہمارے چاروں طرف بس یہ گھاٹیاں ہی تھیں، اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ان میں سے کون سی گھاٹی میں چلا جائے اور کون سی گھاٹی کو عبور کیا جائے۔ صورتحال مایوس کن تھی۔ اسی بھول بھلائیوں میں یہ معلوم کرنا کہ مٹھی بھر آدمی کس طرف گئے سراسر ناممکن تھا۔ حنیس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا، اور جوشیلا اور مستقل مزاج رابرٹسن کا حوصلہ بھی ڈہ گیا۔ خدایا میری بیٹی ہمیشہ کے لیے گئی، رابرٹسن نے کہا، اور سر جھکا کر خاموش بیٹھ گیا، جیسے کہ پچھلے کئی دنوں سے آدم ہوروں کے اسٹراتھ مور پر حملے کے بعد سے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ کبھی بدشگونی کی بات نہ کہو، بلکہ کہو کہ جو ہوگا اچھا ہوگا۔ میں نے نیلسن کے الفاظ بڑی بشاشت سے دہرائے، جو جانتا تھا کہ دشمن کا تعاقب کرنا کیا ہوتا ہے، خصوصاً ان ویرانوں میں جہاں راستے نہیں ہوتے۔ حالانکہ نیلسن سمندر میں دشمن کا تعاقب کر رہا تھا۔ میں اٹھا اور اس ٹیلے کی جہاں ہم نے کیمپ کیا تھا چوٹی پر پہنچا اور وہاں بیٹھ کر صورتحال پر غور کرنے لگا۔ ہماری حالت حوصلہ شکن تھی۔ سارے بار بردار جانور مر گئے تھے، حتیٰ کہ وہ آخری گدھا بھی جو بچ رہا تھا اسی صبح مر گیا تھا، اور ہم نے اسے کھا لیا تھا کیونکہ ان دلدلوں میں ہمیں کوئی شکار نہ ملا تھا۔ اسٹراتھ مور والے جو جانور کے مرنے کے بعد سامان اٹھا رہے تھے تھکن سے نہ صرف نڈال بلکہ ادموئے ہو رہے تھے، اور اس طرح اگر کوئی جگہ یا بستی یا راستہ ہوتا جہاں وہ جا سکتے تو یقیناً یہ لوگ ہمیں چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ حتیٰ کہ ہمارے زولو بھی مایوس ہو چلے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بڑے دریا کے اس پار ویرانوں میں بھٹکنے اور بھوکوں مرنے نہیں بلکہ جنگ کرنے آئے تھے۔ صرف امسلوپوگاس نے کوئی شکایت نہ کی، کیونکہ گردکو نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس سفر میں اس کا سابقہ ایک ایسی جنگ سے پڑے گا جس میں وہ فتح اور شہرت حاصل کرے گا، اور امسلوپوگاس کو اس پیشن گوئی پہ یقین تھا۔ البتہ حنیس بشاش تھا، اور وجہ اس کی خود اس نے یہ بیان کی تھی، اس لیے سب کچھ ٹھیک تھا اور اچھا ہو رہا تھا، حالانکہ بظاہر برا معلوم ہوتا تھا، اور اچھا اس لیے ہو رہا تھا کہ عظیم طلسم ہمارے ساتھ تھا۔ حنیس کی یہ بات بہرحال میرے گلے نہ اتری، اور نہ ہی میں نے اس کا سا اطمینان اور سکون محسوس کیا۔ خیر تو یہ اس شام کا ذکر ہے کہ میں اس طرح دل ہی دل میں الجھتا ٹیلے کی چوٹی پر اکیلا چڑھ گیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ چوٹی پر سے میں نے چاروں طرف دیکھا، مغرب کی طرف اور مشرق کی طرف اور جنوب کی طرف، اور ہر طرف بس ایسی ہی جاڑیاں اگی گھاٹیاں تھیں اور ننگے ٹیلے تھے، میلوں تک، کوسوں تک، افق سے افق تک۔ اور میں وہ نقشہ یاد کرنے لگا جو زکالی نے راگ پر میرے لیے بنایا تھا، اور مجھے یاد آیا کہ اس میں یہ گھاٹیاں تھیں اور یہ ٹیلے تھے، اور ان کے بعد نقشہ کے مطابق ایک وسیع و عریض دلدل کو اور اس کے بعد ایک فلک بوز پہاڑ کو ہونا چاہیے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ ہم راستہ تو نہ بھٹکے تھے، اسی طرف سے اس سفید فام ساحرہ کے مسکن تک پہنچ سکتے تھے جس کا ذکر زکالی نے کیا تھا، بشرط یہ کہ ایسی کسی ساحرہ کا وجود ہو۔ بہرحال کم سے کم ہم ہو بہو ایسے ہی علاقے سے گزر رہے تھے جیسا زکالی نے اپنے نقشے میں بنایا تھا، لیکن اس وقت میں سفید فام ساحرہ کے متعلق نہیں بلکہ غریب آئینیز کے متعلق سوچ رہا تھا۔ چند دنوں پہلے تک وہ زندہ تھی، اس کا ثبوت تو ہمیں اس کے لباس کے ان چیتڑوں سے مل گیا تھا جو ہمیں خاردار جاڑیوں اور نوکدار پتھروں میں اٹکے ہوئے مل گئے تھے۔ یہاں تک تو ہے ٹھیک تھا، لیکن آئینیز تھی کہاں؟ اس سنگستانی علاقے میں قدموں کے نشانات پوری طرح سے غائب تھے، اور اگر کبھی یہاں نشانات تھے تو موسلادھار بارش نے انہیں مٹا دیا تھا۔ چنانچہ یہاں آ کر حنیس نے بھی ہار مان لی تھی۔ میں مایوسی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً کالے بادلوں کے ایک شگاف میں سے غروب ہوتے ہوئے سورج کی ایک کرن نکل کر دور پرے کے ایک ٹیلے پر اتر آئی۔ وہاں ایک سفید پیون سا نظر آیا۔
میں نے سوچا کہ یہ چونے کا پتھر ہوگا جو سطح پر ابھر آیا ہوگا، اور میرا یہ اندازہ غلط بھی نہ تھا۔ ایسے ہی سفید پتھر جنگل میں سفر کرنے والوں کی راہبری دور سے کرتے ہیں۔ اس سفید پیوند پر نظر پڑتے ہی میرا جی چاہا کہ بس اس ٹیلے کی طرف چلا جاؤں۔ یہ غالباً چھٹی ہی تھی جو مجھے اسی سمت جانے کو کہہ رہی تھی، حالانکہ میں ایک دوسری سمت میں جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ یقیناً یہ ارادہ دماغی اور جسمانی تھکن کا نتیجہ تھا، اور ایسا شدید تھا کہ میں اسے جھٹک نہ سکا۔ چنانچہ دوسرے دن صبح ہم جنوب مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم اس سفید پیوند کی طرف جا رہے تھے، اور اس سفر میں پہلی دفعہ ہم نے سیدھا راستہ چھوڑا تھا۔ شراب سے کلی اجتناب اور تفکرات و پریشانی رابرٹسن کا مزاج نہ بدل سکی تھی۔ چنانچہ اس نے بگڑ کر مجھ سے پوچھا کہ میں نے راستہ کیوں بدل دیا تھا۔ دیکھو کپتان، میں نے کہا، اگر ہم سمندر میں سفر کر رہے ہوتے اور تم نے یوں اچانک جہاز کا رخ موڑ دیا ہوتا تو میں تم سے ایسا سوال نہ پوچھتا، اور اگر پوچھتا تو تم سے جواب کی توقع نہ رکھتا۔ اب خود تمہاری رضامندی سے اس سفر میں گویا کپتان میں ہوں، چنانچہ یہاں تمہیں مجھ سے سوال نہ پوچھنا چاہیے۔ وہ بولا، غالباً تم ٹھیک کہتے ہو۔ غالباً تم نے اس منحوس علاقے کا چارٹ دیکھ لیا ہے، اور جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو۔ چنانچہ چلو اور میرے کہنے کا کوئی خیال نہ کرو۔ رہے ہمارے دوسرے ساتھی تو انہوں نے میرا فیصلہ بے چونچرا قبول کر لیا۔ وہ لوگ تو ایسے مایوس تھے کہ کس طرف جاتے ہیں اس کی انہیں پرواہ نہ تھی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ انہیں مجھ پر اور میرے ہر فیصلے پر بھروسہ تھا۔ راستہ بدلنے میں یقیناً بعض کی اپنی وجوہات ہوں گی، حنیس نے تذبذب میں پڑھ کر کہا۔ حالانکہ آخری دفعہ جب میں نے ان آدمی کھانے والوں کے پیروں کے نشانات دیکھے تھے تو وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف سے ہر صبح سورج نکلتا ہے، اور اس طرف کا سارا علاقہ چونکہ ایک جیسا ہی ہے، اس لیے آدمی کھانے والوں کی اس طرف سے اس طرف لوٹ کر آنے کی وجہ میری سمجھ میں تو نہیں آئی۔ بے شک، میں نے کہا، میری چند خاص وجوہات ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ خود میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے راستہ کیوں بدل دیا۔ حنیس نے اپنی آبی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس طرف چلنے کی وجوہات بیان کر دوں گا، لیکن میں خاموش رہا۔ واقعی بعض کی اپنی وجوہات ہیں کہ وہ ہمیں بالکل ہی مخالف سمت میں اور اس جگہ سے دور لیے جا رہے ہیں جہاں ان آدم خوروں کو ہونا چاہیے، وہ بولا۔ اور یہ وجوہات بعض کے دماغ کی اتنی گہرائیوں میں ہیں کہ بعض بیچارے حنیس کی خاطر کھود کر انہیں نکالنے کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے۔ بہرحال باس نے زکالی کا عظیم طلسم پہن رکھا ہے، اور وہ خاص وجوہات اس طلسم میں نہوڑائے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ باس کو وہ اسرات مور والے آدمی کہہ رہے ہیں کہ وہ اب آگے جانا نہیں چاہتے بلکہ مر جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ دیو امسلوپوگاس اپنا کلہاڑا بلند کر کے اسرات مور والوں سے یہ کہنے گیا ہے کہ اگر وہ مرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی آرزو اسی وقت پوری کیے دیتا ہے۔ وہ دیکھو باس، امسلوپوگاس ان کے پاس پہنچ گیا ہے، کیونکہ اب وہ لوگ تیز تیز قدم اٹھاتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ ابھی وہ مرنا نہیں چاہتے۔ بہرحال ہم سفید پیوند کی طرف بڑھ رہے تھے، جسے میرے علاوہ کسی اور نے نہ دیکھا تھا، اور جس کے متعلق خود میں نے بھی کسی سے کچھ نہ کہا تھا۔ دوسرے دن شام کو ہم وہاں پہنچ گئے، اور میرا اندازہ غلط نہ تھا۔ بے شک وہ چونے کا ابھرا ہوا پتھر ہی تھا، لیکن اب ہماری حالت خستہ تھی۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، اور اس حقیقت نے ہمارے ساتھیوں کو اور بھی نڈھال اور نا امید کر دیا۔ وہ سفید غبار سراسر بے فائدہ اور غیر دلچسپ ثابت ہوا جو ایک کافی چوڑی گھاٹی کے سرے پر تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ آگے بس ایسی گھاٹیاں ہی تھیں۔ رابرٹسن چند قدم دور بیٹھا اپنی داڑھی میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، جیسی کہ اس کی عادت تھی۔ اس کے بشرے سے کسی بھی قسم کے جذبات کا اظہار نہ ہو رہا تھا، گویا وہ کسی بت کا چہرہ ہو۔ امسلوپوگاس اپنے کلہاڑے کا سہارا لیے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسرات مور والوں کی طرف بھی دیکھ لیتا جو اس کی نظر سے ہی سہم جاتے تھے۔ زولو پانتی مار کر بیٹھ گئے تھے اور نسوار کی ایک ایک چٹکی ناک میں چڑھا رہے تھے، کیونکہ اس کا ذخیرہ بھی اب قریب الختم تھا۔ وچ ڈاکٹر گرد کو اپنی روح کو طلب کر کے اس سے مشورہ کر رہا تھا۔ وہ ہڈیوں کے پانسے پھینک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمیں کوئی شکار ملے گا یا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے پاس اس سوال کا جواب اسے غیر اطمینان بخش مل رہا تھا۔ قصہ مختصر سب کے سب خاموش، اداس اور مایوس تھے، اور آسمان پر ایسے بادل تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ خوب جم کر برسیں گے۔ حنیس نے طنزیہ رویہ اختیار کیا۔ وہ نہایت غصہ دلانے اور تنگ کرنے والے انداز میں میرے آس پاس منڈلا رہا تھا، اس کتے کی طرح جو ہڈی چرانا چاہتا ہو اور موقع کی تلاش میں ہو۔ اس نے یکے بعد دیگرے موجودہ صورتحال کے نقصانات بیان کر دیے، اور ڈکے چھپے الفاظ میں کہا کہ اگر اس کے مشورے پر عمل کیا گیا ہوتا تو چاہے ہم آدمی کھانے والوں کو نہ پکڑ سکتے اور اداس آنکھوں والی کو رہا نہ کر سکتے، لیکن ہماری حالت بھی ایسی بری نہ ہوتی۔ اس نے کہا کہ اسے یقین تھا کہ وہ گھاٹی جس میں چلنے کا اس نے مشورہ دیا تھا شکار سے پر تھی، بلکہ اس نے کہا اس نے گھاٹی کے دہانے پر مختلف قسم کے شکار کے پیروں کے بے شمار نشانات بھی دیکھے تھے۔
تو پھر یہ بات تم نے اس وقت کیوں نہ کہیں الو؟ میں نے پوچھا۔ حنیس اپنا خالی پائپ جو نرسری کا بنا ہوا تھا چوسنے لگا۔ ایسا وہ اس وقت کیا کرتا تھا جب مجھ سے تمباکو طلب کرنا چاہتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کے کھانے کی میز کے نیچے بیٹھا ہوا کتا نیچی آواز میں غرا کر اپنے مالک پر ظاہر کرتا ہے کہ اسے بھی ایک آدھ ٹکڑا دے دیا جائے۔ باس، وہ بولا، میکومیزن جیسے آدمی کو جو سب کچھ جانتا ہے مشورہ دینے والا میں ہوتا کون ہوں؟ لیکن قسمت بھی معلوم ہوتا ہے کچھ الٹی سیدھی ہو گئی ہے۔ ضروریات زندگی کے فقدان کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اس نے اپنا خالی پائپ بڑے زور سے چوس کر میرے پائپ کی طرف دیکھا جو سلگ رہا تھا۔ ہر بات کو برداشت کر لیا جاتا اگر ہم ان آدمی کھانے والوں پر جا پڑتے اور اداس آنکھوں والی کو چھڑا لیتے۔ سچ تو یہ ہے باس کہ اداس آنکھوں والی کی صورت نیند میں بھی اسیب بن کر مجھے پریشان کرتی ہے۔ میں خاموش رہا۔ بہرحال باس، اب ہم اس طرف آ ہی گئے ہیں تو بس آ گئے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ آدمی کھانے والے ایک دم مخالف سمت میں اور ہم سے 3 دن کی مسافت پر ہیں۔ لیکن چونکہ باس نے کہا ہے کہ راستہ بدلنے کی چند وجوہات ہیں تو یقیناً وہ بے حد عمدہ وجوہات ہوں گی۔ اب اگر باس مناسب سمجھے تو الو حنیس کو بھی ان وجوہات سے آگاہ کر دیں۔ حنیس کو میں بہت پسند کرتا تھا، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ وہ میری زندگی کا ایک جز بن گیا تھا۔ اس کے باوجود اس کی یہ کٹیلی باتیں سن کر میرا جی چاہا کہ اسی وقت اور اسی جگہ اس زولو بونے کو قتل کر دوں۔ وہ کمبخت میرا مذاق اڑا رہا تھا اور مجھے الزام دے رہا تھا اور یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ بہرحال میں خاموش رہا اور بڑی شان سے سینہ تان کر کھڑا رہا، لیکن حنیس معروم نہ ہوا۔ پھر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے خود خدا سے مشورہ کر رہا ہوں۔ میری اس بےضاحہ پیغمبرانہ شان سے بھی حنیس معروم نہ ہوا۔ البتہ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدا مجھے راستہ دکھائے، اور میری یہ دعا قبول ہوئی۔ حنیس، کیا کہا تھا میں نے کہ اس طرف آنے میں میری اپنی چند وجوہات ہیں؟ میں نے کہا تو تھا باس، اس نے سر ہلایا۔ دیکھو، وہ ہے میری وجہ، اور میں نے عین سامنے انگلی سے اشارہ کیا۔ گھاٹی کے اس پار اور بجھتے ہوئے افق کے پاس منظر میں دھوئیں کی دھندلی لکیر اٹھ رہی تھی۔ دیکھا حنیس، میں نے کہا، وہ آدم خور امام حاضر ساری احتیاط بھول گئے ہیں اور انہوں نے آگ جلائی ہے جو پچھلے کئی دنوں سے نہ جلائی تھی۔ اب غالباً تم یہ جاننا چاہو گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اچھا سنو، میں بتاتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں قصداً ان کے راستے سے ہٹ گیا اور میں نے آگ جلائی تھی، محض اس لیے کہ امام حضر یہ سمجھ لے کہ ہم راستہ بھٹک کر ان کے تعاقب میں نہیں آ رہے ہیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے نہیں ہیں، چنانچہ انہوں نے آگ سلگائی ہے اور خود ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ حنیس نے میری بات سنی، حالانکہ اس نے اس پر یقین نہ کیا کہ میں قصداً راستے سے ہٹ گیا تھا، اور میری طرف یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا کہ میں نے سمجھا کہ اس کے دیدے باہر نکل پڑیں گے۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ ایک چوٹ کر گیا جس طرح کہ ایک کافر ہی کر سکتا ہے۔ ہائے ہائے، راستہ کھولنے والے عظیم وچ ڈاکٹر کا عظیم طلسم کس قدر عظیم ہے کہ اس نے باز کے بیجے میں عقل کا بھنڈار بھر دیا۔ وہ بولا، بے شک عظیم طلسم سچا ہے، اور وہ سامنے آدمی کھانے والوں کا پڑاؤ ہے جو کم سے کم 101 میل دور ہوگا۔ جہنم میں جائے عظیم طلسم، میں بڑبڑایا۔ کیا کہا باس نے؟ کچھ نہیں حنیس، اب تم اسی وقت امسلوپوگاس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میکومیزن یا عظیم طلسم آدم ہوروں پر حملہ کرنے کے لیے اسی وقت حکم دے رہا ہے، اور یہ لو تمباکو۔ بہت اچھا باس۔ اس نے تمباکو جپٹ لیا اور خاموشی سے سام کی طرح چلا گیا۔ میں صورتحال سے رابرٹسن کو آگاہ کرنے کے لیے اس طرف بڑھا۔ 1 گھنٹے بعد ہی ہم گھاٹی میں تھے اور اس طرف بڑھ رہے تھے جس طرف میں نے دھواں دیکھا تھا۔ آدھی رات کے وقت یہاں اس سے کچھ پہلے ہم اس جگہ کے قریب پہنچ گئے۔ ہم امام ہجر کے پڑاؤ کے کتنے قریب یا کتنی دور تھے یہ ہم نہ جانتے تھے، کیونکہ چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور دھواں بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا کیا جائے۔ یہ تو بہرحال ظاہر تھا کہ دشمن پر شب خون مارنے میں بڑے فائدے تھے اور ہمارے حق میں تھے۔ کم سے کم رات کے اندھیرے میں دشمن کے پڑاؤ کا کھوج نکال کر الصبح بھی اس پر حملہ کرنا ہمارے حق میں سودمند ثابت ہو سکتا تھا، خصوصاً اس لیے کہ دن کی روشنی میں ان وحشیوں سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ ہم تھکے ہوئے تھے اور دشمن سستا کر سورج نکلنے تک تازہ ہو چکا ہوگا، اور پھر صرف میں، رابرٹسن، حنیس، امسلوپوگاس اور زولو مقابلہ کر سکتے تھے، کیونکہ اسرات مور والے تو ایسے دل شکستہ ہو رہے تھے کہ ان پر بھروسہ کیا ہی نہ جا سکتا تھا، اور پھر ہم بھی تھکے ہوئے تھے اور بھوکے تھے، چنانچہ دشمن پر اچانک جا پڑنا ہی مناسب تھا۔
لیکن پہلے ہمیں انہیں تلاش کرنا تھا جن پر ہم اچانک حملہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ فوری مشورے کے بعد طے پایا کہ صرف میں اور حنیس آگے روانہ ہوں گے اور دیکھیں گے کہ ہم امام ہجر کا کھوج لگا سکتے ہیں کہ نہیں۔ رابرٹسن بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ اپنے آدمیوں پر نظر رکھنے کے لیے اس کا یہیں رہنا ضروری تھا، کیونکہ میں نے کہا اس کی غیر موجودگی اور رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر اسٹراتھ مور والے یقیناً بھاگ جائیں گے، خصوصاً اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اب ایک زبردست جنگ ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا اگر میرے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا تو اس گروہ کی افسری کے لیے ایک سفید فام کا ہونا ضروری ہے۔ امسلوپوگاس نے بھی میرے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن چونکہ میں اس کے مزاج سے واقف تھا اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ امسلوپوگاس اگر ہمارے ساتھ آیا اور ہم نے اگر امام حجر کا پڑاؤ تلاش کر لیا تو یہ خون ریز اپنے آپ کو روک نہ سکے گا اور تنہا آدم ہوروں پر حملہ کر کے ان میں سے بہت سو کو ٹھکانے لگا دے گا، بقیہ افرار ہو جائیں گے، لیکن اس سے ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا، اور ہمارا مقصد تھا آئینیز کو چھڑانا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ آخر میں صرف میں اور حنیس روانہ ہوئے۔ مجھے اعتراف ہے کہ یہ کام میں مجبوراً کر رہا تھا، کیونکہ میرے دل میں اندھیرے کا وہ خوف موجود تھا جس کی جڑیں قبل از تاریخ کے دور تک پہنچی ہوئی تھیں اور جسے ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ ہرچند کہ میرا لقب پاسبان شب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں دن کے اجالے میں خطرات کا مقابلہ کرنا پسند کرتا ہوں، اور یہ بھی سچ ہے کہ حتی الامکان میں خطرات سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا تھا کہ کاش امام حجر افریقہ کے دوسرے سرے پر بلکہ دنیا کے کنارے پر ہوتے، اور یہ کہ کاش میں کسی آئینیز رابرٹسن کو سرے سے جانتا ہی نہ ہوتا اور اس وقت ڈربن میں اپنے گھر کے دلان میں آرام سے بیٹھا پائپ پی رہا ہوتا۔ غالباً حنیس نے میری دلی کیفیت کا اندازہ لگا لیا اور کہا کہ مناسب ہوگا کہ وہ اکیلا ہی امام ہجر کا پتہ لگانے جائے، اور پھر اپنے محسوس طنزیہ انداز میں اضافہ کیا، باس کے بغیر میں زیادہ محفوظ رہوں گا، کیونکہ سفید فام ایسے اناڑی ہوتے ہیں کہ ایک یا دوسرے طریقے سے آواز پیدا کر کے معاملہ بگاڑ دیتے ہیں۔ بے شک، میں نے بھی تندن کہا، تم واقعی میرے بغیر محفوظ رہو گے، کیونکہ جو بھی پہلی جاڑی تمہارے راستے میں پڑے گی تم اس میں گھس کر اطمینان سے سو جاؤ گے، اور صبح واپس آ کر ہمیں بتاؤ گے کہ امام حجر کا کہیں کوئی پتہ نہیں۔ حنیس میرے اس لطیفے سے محفوظ ہو کر ہنسا، اور اس طرح ایک دوسرے پر چوٹیں کرنے کے بعد ہم خاموشی سے امام ہجر آدم ہوروں کے پڑاؤ کا پتہ لگانے چل دیے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔